انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں. اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی، صراط الذین انعمت علیہم. کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے، اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں پتہ چل جاتا. کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے. جی بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں. 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر. اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا. جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے. جی اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار. اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو. اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا. تو آڈے کابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا، فطرت اتے بنایا سی، جو بعد ہی ہو گئے سن تو ہم دسنے کہ ہوئے سن. یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ. اور وہی اشرف تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحند کے اوپر. آیا نا داڑھ تھلے ہوں میری اہلی داڑھ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے. اس المحند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو، وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں، ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں. تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو. کیڑے رجال اللہ؟ انفیہ، دیوبندیہ، آیاتیہ، مماتیہ، بریلویہ، کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں جی، چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے صیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے صیغے میں، انوار نہیں آیا، نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا. جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی
اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ نبی الاسلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے اور ارد گرد ٹیڑھے راستے ان سے بچنا۔ اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی، ہاں 4 ہوئی، اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے۔ تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا، یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو۔ تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، جو سورہ النساء میں آیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں، تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالورز ہیں۔ امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا۔ سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی۔ ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں جی بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا، ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ہاں، وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی، اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی، یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، جو خواب ہیں، وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے، کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے۔ تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں، اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ ہاں، لا کوئی ہمارے امام جیسا امام۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے۔ اچھا، یہ ساری باتیں کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا۔ واہ! ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو۔ واہ واہ! جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ، پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے جی۔ اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں یار۔ یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے، دوسرے میں تیزاب نکلا ہے، تیسرے میں شراب نکلا ہے۔ اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں۔ بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس۔ ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا، وہ بھی بیچ کے کھا گئے۔ رجال اللہ تھے صحابہ، اہل بیت، جو حضور کے مخلص ساتھی تھے، وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد تو ہر
ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے، اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے نا، اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے، اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے، منوس لگتا ہے دیکھنے سے. کہتے ہیں دیکھ لیں شکلیں ہی منوسوں والی ہیں ان کی. ایک مونچھے چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائے، کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے. اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو، کہیں گے شکل سے بدعتی لگتا ہے. اور بوتھیوں سے فیصلہ کرتے ہو. پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے، بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے، صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں، امیر المومنین وہاں سے گزرے، صرف دیکھا، غصے سے بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے، جو دلیر بھی نہیں ہوتے، کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو، کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمران کی بھی، لیکن ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے اولو الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت حسان نے جب یہ بات کی، حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے، بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے، خلفائے راشدین میں سے ہو کے، انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. جی ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی؟ پہلا رزلٹ کتنا خطرناک رزلٹ. کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ، پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ، واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ، ہاں آیت اللہ، فیس بک نہیں ہوتے تھے، اور حکمران ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے، ان کی آواز دبا دیتے تھے. یہ وجہ تھی. انجینئر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر امیر المومنین بھی ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے. رجال اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بڑا رجال اللہ میں سے ہو سکتا ہے؟ تیرا رجال اللہ تو شاہی کوئی نہیں. فیصلہ کسے کروایا؟ قرآن و سنت سے. اور تیسرا رزلٹ کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق سمجھتے تھے، جس طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. اندازہ کریں صحابہ کرام اصل میں رجال اللہ تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے، مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو. ایک قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا، اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر. راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ. اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ
الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی ہے رسول اللہ کی نافرمانی، اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ۔ تو انہوں نے اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، وہ انصاری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے، تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ ہم کون سے حنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں۔ واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے۔ اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے، رسول اللہ اسے آن نہ کریں، تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ اور دوسری بات، جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی۔ جاؤ کوئی لے کے آؤ، کوئی بھی نہیں، وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، لیکن حنفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اندھی تقلید نے۔ انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، ام بن حنبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی علیہ السلام کے جن کی قبر مدینے میں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نے، سارے نے منجیاں ٹھوکیاں لیکن وہ کتابیں لکھیاں رہ گیا۔ انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ۔ اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو ہے ہی تابعی ہو، یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا۔ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو۔ اندازہ کریں، یہ تھے رجال اللہ۔ یہ نا اپنے ماننے والوں کو شاہ دولہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا یہ آنکھیں بند کر کے چلے اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں۔ نہ بول جاؤ، کام پہ گئے تھوڑے نال، اور میمز بنانی ہے صرف۔
کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ اور ہمیں وہ والی گالیاں دے رہے ہیں جی وہ حسبنا کتاب اللہ. سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو اگر نہیں مانتے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو. اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.